الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما من وسعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں قربانی کے متعلق بہت ساری آیتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان میں سے میں نے چند آپ کے سامنے بیان کی ہیں. یوں تو قربانی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تک سب کے لیے قربانی کا حکم دیا. البتہ ہر نبی کے لیے قربانی کا الگ الگ حکم تھا. آج جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا مشہور اور بہترین قول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو فلما بلغ معه السعي قال یا بنی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک لگاتار خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا. تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا: اے میرے بیٹے حضرت اسماعیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو 3 دن سے لگاتار یہ خواب بتا رہے ہیں کہ میں تم کو ذبح کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سال تک اولاد نہیں ہوئی، لیکن آپ دعا لگاتار کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بہت سارے سال بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انعام میں دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریے اپنے ہاتھ سے، تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ کے اندر بیٹے کی محبت ہے یا صرف میری، جو اللہ کے نبی صلی اللہ جو میرے بات مان کر آپ قربانی کریں گے. تو اس آیت کے اندر انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اگر آپ کو خبر میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ میں آپ کو بیٹے کو ذبح کروں تو آپ کر جائیے. ستجدونی انشاءاللہ، ان قریب آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد پتا جی بابا جان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یا ابت افعل ما تؤمر، جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آ گیا تو آپ کر گزریے، آپ کر دیجئے، حکم کو بجا لائیے. انشاءاللہ میں ضرور اس میں صبر کرنے والا پاؤں گا. چنانچہ ہوا یوں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کرنا شروع کیا تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزمانا تھا کہ میرا بندہ
میرا نبی میری محبت میں زیادہ ہے یا میرے بیٹے کی محبت میں زیادہ ہے؟ تو جنت سے ایک دمبا آ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ، اس کا کٹ گیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جان ابھی کب کٹ کریں گے، آپ کٹ کریے، یا ابتی فعل ما تؤمر۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم نے تم کو آواز لگائی، قد صدقت الرؤیا، ہم نے 3 دن تک جو تم کو اس بات کی خواب دیا کہ تم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب پورا کیا۔ آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہی فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دینے والے ہیں۔ تو دوستو جو قربانی کا جو حکم ہے یہ تو ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانی کا حکم سب کو دیا گیا، لیکن الگ الگ دیا گیا۔ دوسری آیت میں نے کہا تھا لن ینال اللہ لحومها، دیکھیے جو قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے، ولا دماؤها، نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن ضرور جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اسی طرح ہم جو نیک بندے ہیں ان کو ہدایت دیتے ہیں، وبشر المحسنین، اور نیک کاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنے سارے آیات ارشاد فرمائی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ بھی میری آیتوں کی وضاحت کیجیے، آپ بھی لوگوں کو بتائیے کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے۔ آپ نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جو کوئی بھی وسعت رکھے، ولم یضاحی، اور قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ عیدگاہوں کے قریب نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا 3 دن کے اندر قربانی کرنے کے بہت ساری فضیلتیں بتائی ہیں، اگر بندہ 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر سے پہلے تک اگر نصاب کا مالک ہو گیا، اگر وہ قربانی نہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بندے کے اوپر وعید ہے۔ اگر کوئی بندہ، اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسا رمضان المبارک میں 1 سال گزرنے کا واقعہ ہے، کسی کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی اگر کسی بندے کے پاس موجود ہے، اگر وہ اس پر حق رکھتا ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب ایسا نہیں ہونا کہ یہ چیز میری نہیں ہے، یہ چیز میری نہیں ہے، یہ تو میرے ابا کی ہے۔ اگر آپ کے پاس 50,000 1 لاکھ کا فون ہے تو آپ کے اندر اس چیز کی وسعت ہے کہ آپ قربانی کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جو استعمال چیز کر رہے ہیں، اگر میرا گھر ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اور گھر ہے، اس سے میرے پاس پیسہ آ رہا ہے اور اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ اس کی قیمت 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی کی قیمت ہو رہی ہے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک گھر سے ایک قربانی کر دینے سے کیا قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ اگر ایک گھر میں 5 افراد کما رہے ہو اور 5 افراد اس کی ملکیت کے حقدار ہو، جو 7.5 تولے سونا 52 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی ہر فرد کی طرف سے واجب ہے، ایک بندہ اپنی قربانی دے گا۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیشہ صاحب نصاب کبھی نہیں ہوئے، لیکن اپنی امت کی جانب سے ایک قربانی اور اپنے خود کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے قربانی آپ ہمیشہ دیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو یہ چیز بتائی کہ آپ قربانی کرنا ہے، اور اس بات کی ثبوت دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہم کو کسی چیز کی قربانی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ سے آپ نے صبح میں تکبیر پڑھنا شروع کر دیا تو 12 ذی الحجہ اتوار کے دن تک، ابھی کل نے پرسوں اتوار کے دن تک آپ کو ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنا ہے اور پڑھتے ہی رہنا ہے، صرف فرض نماز کے بعد نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اللہ اکبر اللہ، آپ بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں جو چیزیں ہیں چھوٹی موٹی چیزیں، یہ ہمارے حق میں نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر
شکر ادا کریں. جو جتنے بار ہم دن میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار سانس لے رہے ہیں یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نعمتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے لے رہے ہیں. تو تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے. اور تیسرا حکم قربانی کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس چیز کی بات بتا رہے ہیں کہ تم اپنے قربانی کے ذریعے سے دکھاوا مت کرو, تم چھپ کر دو, کیونکہ تمہارا صرف تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے. لیکن کسی کے گھر کے سامنے سے جاتے ہوئے آپ جانور لے جا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا جانور ہے, اتنے حصے لیا, میں اتنے حصے لیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جتنا چھپ کر قربانی دیتا ہے اپنی, اس کا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنا زیادہ ہوتا ہے. جو بندہ قربانی دیتا ہے اس کے خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ قربانی کے اوپر, جانور کے اوپر جتنے بال رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں, اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قربانی ابھی آج ہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور آنے والے دنوں کے اندر اگر ہم صاحب نصاب ہو گئے, ابھی ہماری اس کی استطاعت نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی کچھ بھی انتظامات ہوں ہم انشاءاللہ اتوار کے دن عصر سے مغرب سے پہلے قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے اس کے اندر نماز عید الاضحیٰ کی عید کے اندر جو ہے 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں. پہلی تکبیر میں اللہ اکبر جب کہوں گا میں تو ہم رکعت باندھ لیں گے, سبحانک اللہم پڑھیں گے. دوسری تکبیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر. تیسری تکبیر میں اللہ اکبر رکعت باندھیں گے. پھر سورہ فاتحہ ہوگی, تکبیر ہوگی, نماز ہوگی پوری. پھر جیسا ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں پوری نماز ہوگی, اور دوسری رکعت کے اندر بھی کھڑے ہو کر پورا سورہ فاتحہ ہوگا, ضمہ سورہ ہوگا. اس کے بعد رکوع سے پہلے پھر تکبیر کہی جائے گی جو 6 زائد تکبیرات میں سے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر. چلیے صفحہ بنا لیجئے.